علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم ہوا کہ ان کو یہاں لق و دق صحرا میں چھوڑ کر آپ آگے چلے جائیں فلسطین کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، کہ اسماعیل کو ذرا تیار کریں، ان کو میں ذرا جنگل کی طرف لے جاتا ہوں، کسی سے ملاقات کرانی ہے۔ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی ایک بڑے امتحان سے گزرے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم ہوا کہ ان کو یہاں لق و دق صحرا میں چھوڑ کر آپ آگے چلے جائیں فلسطین کی طرف۔ کافی عرصے کے بعد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خیر خبر لے لیں کیا ہوا بیوی کا، بچے کا۔ تو یہ تو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے حکم کے سامنے انہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ دیکھا بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ والد کا ہاتھ واتھ بٹا سکتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو، اس کو بیٹے کی قربانی کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک خواب کے ذریعے فرمایا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، سعی کے مطلب ہے کہ چلنے پھرنے کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پہلے رائے لی، پوچھا، فرمائے کہ اے میرے لخت جگر، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب آپ کی کیا رائے ہے، آپ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ تو بیٹا بھی تو عظیم الشان تھا، پیغمبر تھا، تو ان کا جواب بھی ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حالانکہ وہ بچے ہیں ابھی، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اسے کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں جزا فضا نہیں کروں گا، روؤں گا، چلاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے اس حکم کی تنفیذ میں آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، کہ اسماعیل کو ذرا تیار کریں، ان کو میں ذرا جنگل کی طرف لے جاتا ہوں، کسی سے ملاقات کرانی ہے۔ ماں نے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے، نہلا دھلا کے اچھی طرح صاف صوف کر کے باپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ دونوں پیغمبر جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہاں ہونے والے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انگلی پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ پیچھے سے شیطان آیا، کہا کہ اگر ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کر دی تو پھر تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ اس کو تکلیف ہوئی، حسد ہوا، ماں کے پاس گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگی کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ملانا ولانا کچھ نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کو اللہ کا حکم ہے
اللہ نے کہا ہے، وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے، تو کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، وہ جا کے اس کو ذبح کرے، پھر گھر آ کے مجھے بھی ذبح کرے، ہمیں اس پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں سے وہ نامراد ہو کر آیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان بھر رہا ہے، کہنے لگا اسماعیل تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ابو تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہم ذرا جنگل کی طرف جا رہے ہیں قربانی کے لیے۔ تو شیطان نے کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ قربانی کون سی ہے، کس چیز کی قربانی ہے؟ کہا یہ تمہیں ہی ذبح کرنے جا رہے ہیں، تم ہی قربان ہو رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی ایسے ہی جواب تھا، فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کیا اس پر تردد ہے، پھر تو ہم تیار ہیں قربان ہونے کے لیے۔ پھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اے ابراہیم کیوں خواہ مخواہ میں ایک جان لے رہے ہو، معصوم جان کو تم قتل کر رہے ہو، وہ بھی ایک خواب کی بنیاد پر۔ اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا، ہیلے بہانے ڈھونڈنے والا ہوتا تو کہتا ہاں یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، خواب کی بات ہے نا، کوئی حقیقی امر تو نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بڑی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا۔ پھر شیطان نے کیا کیا کہ آگے جا کر منا میں جہاں جمرہ اولا ہے، پہلا شیطان یا چھوٹا شیطان جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر وہ ایک دیو ہیکل شکل میں کھڑا ہو گیا، دیو کی طرف بڑے جسم کے ساتھ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تمہیں ذبح کرنے نہیں دوں گا، آگے جانے نہیں دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جا کے ابراہیم کے ہاتھ میں 7 کنکر دے دو اور کہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو یہ کنکر شیطان کی طرف ماریں۔ یہ جو رمی ہے، عید کے دنوں میں ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، یہ دراصل وہی سنت ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارے تھے 3 جگہوں پر۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو جاری رہا، اس کو جاری و ساری فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکر مارے، وہ وہاں سے بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ آگے جا کے جمرہ وسطیٰ جو دوسرا شیطان ہے، درمیانی شیطان ہے، وہاں جا کے وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہاں سے آگے تو میں تمہیں جانا ہی نہیں دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح 7 کنکر مارے، وہاں سے بھی دفع ہو گیا۔ آگے جا کے جو جمرہ کبریٰ ہے، عقبہ ہے، جو بڑا پتھر ہے، بڑا شیطان، ادھر جا کے وہ کھڑا ہوا۔ اب اللہ کے حکم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، یعنی وہ کنکر، اس طرح وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے آگے قربان گاہ کی طرف۔ قربان گاہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اب یہاں پر آ کر وہ منظر جو ظاہر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، وہ کیا منظر ہوگا جب باپ بیٹے کو لخت جگر کو لٹا رہا ہے، گلے پر چھری پھیر رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس سارے منظر کو بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرمایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ میرے چہرے کو زمین کی طرف کریں، ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ اوپر کی طرف ہو اور عین ذبح کے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے تو شفقت پدری میں آپ کا ہاتھ پھسل نہ جائے، اس لیے آپ میرا چہرہ نیچے کریں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وہ تلہ الجبین، پیشانی کے بل آپ نیچے لٹایا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور چھری پھیرنے کے بعد جب دیکھا اسماعیل علیہ السلام بھی جانب میں کھڑے ہیں، سائیڈ میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا جنت سے بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا ہے، اور دراصل یہ وہ مینڈھا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے حابیل و قابیل، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں، وہ لمبی تفصیل ہے کہ تو بہرحال جب ان دونوں حضرات نے یہ قربانی پیش کی اور قربانی قبول ہوئی تو اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی فرمایا کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اب یہ جو قربانی ہے بعد والوں کے لیے بھی ہم نے اس کو جاری رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سنت کو جاری کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اگر اللہ ہم سے اولاد کا مطالبہ کرتا ہے کہ اولاد کی قربانی کرو تو ہمارا کیا حال ہو۔ اب تو لوگ جانور کی قربانی کے لیے بھی 100 قسم کے آزار پیش کرتے ہیں کہ یار یہ ہوا اور وہ ہوا، حالانکہ اتنی بڑی فضیلت والی چیزیں ہمارے گناہ معاف کراتی ہے، ہمارے درجے بلند کراتی ہے، بڑے فضائل ہیں قربانی کے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ ہم سے پہلے جو امت ہے اس میں بھی جاری تھا، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ مزید مہربانی یہ کی کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت خود ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا، وہ قربانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی آسمان سے اور وہ اسے کھا جاتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح یہ قربانی اللہ کے دربار میں ان دونوں نے پیش کی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے مینڈا کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی اور آپ کامیاب ہوئے۔ تو اب یہ سنت ابراہیمی کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہجرت کے سالوں میں، تمام سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، اور امت کو بھی یہ حکم دیا۔ دیکھیں جو قربانی کرنے کی استطاعت اور گنجائش رکھے اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس وعید سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا گنہگار ہے۔ فرمایا من وجد سعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کی گنجائش رکھے، قربانی کر سکنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام سے ہی نکل گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قانون جاری فرمایا کہ ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کریں، اور قربانی کے لیے بھی یہ شرائط ہیں، یعنی کہ جو بھی سامنے آئے کر دیں، بلکہ انسان اپنی اچھی سے اچھی چیز، جانوروں میں اچھا سے اچھا جانور اپنی استطاعت، اپنی یعنی مالی حیثیت کے مطابق اللہ کے دربار میں پیش کرے، کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں اب جانور کی قربانی کرنا ہے نا۔ اور وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے، سال میں ایک دفعہ واجب ہے، جو کہ گنجائش رکھتے ہوں، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنا کچھ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے۔ مثلا کسی کے پاس گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک تو ظاہر ہے ضرورت ہے، اب دوسری ضرورت سے زائد ہے،
یا کسی کے گھر میں 2 3 فریج ہیں. اب ایک فریج تو چلو ضرورت ہے، باقی جو اضافی پڑے ہوئے، یا کپڑے ہیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایک جوڑا کرتے ہیں، یا سوٹ ہوتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، پینٹ شارٹ، یا اسی طرح کوئی بھی اضافی چیز ہے. مثلا ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، دوسرا کرائے کے لیے اس کے فارغ ہے، اضافی رکھا ہوا ہے. گھریلو سامان جو ضروری استعمال کی چیزوں سے ہٹ کر ہے، جیسے وہ بڑے بڑے پتیلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ان کے لیے ان کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ یاد رکھیں. بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ وہ بدنصیبی ہے جو انسان اپنی خواہشات تو پوری کرتا ہے، لیکن قربانی کے موقع پر آ کر وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ غریب اپنے آپ کو بناتا ہے. مہنگی سے مہنگی موبائل ہوتی ہے اس کے پاس، اسی طرح مہنگی گاڑی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. سارے دنیاوی جو یعنی ہائی فائی لوگوں کی ضروریات ہیں وہ تو ہیں اس کے پاس، لیکن قربانی میں آ کے وہ اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے، اور اگر نہیں کرتا تو یہ وعید دیکھ لے اور سن لے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس وعید کے مطابق فلا یقربن مصلانا، وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ آدمی. اس لیے جانور میں بھی اچھا جانور ہونا چاہیے، عیب دار نہ ہو، لولا، لنگڑا، کانا، یا اسی طرح نابینا، اندھا، یا اتنا پتلا، اتنا دبلا، اتنا لاغر کہ اٹھ کے چل نہ سکے. ایسے جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اخلاص کے ساتھ جو اچھے سے اچھا جانور ہے وہ اللہ کے دربار میں بھیجنا چاہیے.